بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، عربی نعت گو شعراء میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ شہرت شیخ الاسلام حضرت شرف الدین ابو عبداللہ محمد بن سعید بن حماد البوصیری یا حسن البوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی، جن کا قصیدہ بردہ تو بقائے دوام حاصل کر گیا ہے۔ آپ یکم شوال 608 ہجری بمطابق 7 مارچ 1213 عیسوی کو مصر کے ایک قصبے ولاس میں پیدا ہوئے اور 696 ہجری میں وصال فرمایا۔ مزار مبارک اسکندریہ مصر میں ہے اور مزار کی اندرونی جانب چاروں طرف سنہرے حروف میں قصیدہ بردہ تحریر ہے۔ ابتدائی عمر سے شعر گوئی کا شوق تھا۔ عمر کا بیشتر حصہ دربار داری میں گزرا۔ اس وقت مصر ایوبیوں کے قبضہ میں تھا۔ قریب 50 برس کی عمر میں مصر کے مشہور صوفی ابو العباس احمد المرسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 686 ہجری کے مرید ہوئے۔ اس آستانہ فیض سے کلام میں سوز و گداز پیدا ہوا۔ آپ کا مجموعہ کلام دیوان بوصیری کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ فالج میں مبتلا ہوئے، جس کی وجہ سے نچلا نصف جسم بالکل سن اور بے حس ہو گیا۔ متعدد حاذق اتباع کے علاج سے کوئی فائدہ نہ ہوا اور مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی کہ مصداق آپ روز بروز نحیف اور کمزور ہوتے چلے گئے۔ اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے مایوس، متفکر اور غمگین رہتے تھے اور جناب باری تعالیٰ میں دعا کرتے۔ خدائے ذوالجلال کارساز حقیقی اور مسبب الاسباب نے آپ کے دل میں القاء کیا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و مدح میں ایک قصیدہ نظم کریں۔ چنانچہ آپ نے یہ قصیدہ نظم کیا اور خدائے غفور و رحیم کے حضور میں اپنے مرض کے ازالہ کے لیے اس کو واحد وسیلہ اور ذریعہ قرار دے کر جمعہ کی ایک رات ایک تنہا مکان میں بخلوص عقیدت و بحضور قلب پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ آپ یہ قصیدہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھ رہے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سماعت سے محظوظ و مسرور ہو رہے ہیں۔ جب آپ اس بیت کم ابراتا پر پہنچے تو ہادی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بردہ یمنی چادر دھاری دار عطا فرمائی۔ شیخ صاحب بیدار ہوئے تو خود کو بالکل صحیح و تندرست پایا، بلکہ ایسا پایا گویا کبھی کوئی مرض لاحق ہی نہیں ہوا تھا، اور جسم پر فی الواقع وہ دھاری دار مبارک چادر، عربی میں بردہ دھاری دار چادر کو کہتے ہیں، موجود تھی۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ خداوندی میں شکرانہ ادا کیا، جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کو شفاء کامل عطا فرمائی تھی۔ صبح علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کسی ضرورت سے بازار تشریف لے گئے تو راستہ میں آپ کے سامنے ایک درویش نے سلام کیا اور نقل قصیدہ کی اجازت چاہی۔ علامہ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں متعدد قصائد لکھے ہیں، آپ کو کس قصیدہ کی نقل درکار ہے؟ درویش نے کہا، اس قصیدہ کی جس کی ابتدا میں امن تذکر جیران بزی سلمہ، کیا تجھے ذی سلم کے ہمسائے یاد آ گئے ہے۔ علامہ نے متعجب ہو کر دریافت کیا کہ واللہ اب تک میرے اس قصیدے سے کوئی شخص مطلع نہیں،
سچ بتائیے آپ نے کس سے سنا؟ درویش نے کہا خدا کی قسم میں نے اس کو گزشتہ رات آپ سے سنا تھا اور رات کے خواب کا واقعہ من و ان بیان کر دیا، اور فرمایا کہ میں بھی اس وقت بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھا۔ چنانچہ علامہ نے انہیں اس کی نقل دے دی۔ شدہ یہ خبر ملک طاہر کے وزیر شیخ بہاؤالدین کو پہنچی۔ وہ نہایت عقیدت سے سروپا برہنہ حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس قصیدہ کو سنا اور اسے نہایت احترام سے آنکھوں سے لگا کر سر پر رکھا اور طالب برکت ہوئے۔ یہ راز کھل ہی چکا تھا اور اس قصیدہ کی برکت عام لوگوں پر ظاہر ہونے لگی تھی۔ صوفیاء کرام کے یہاں خاص طریقے سے اس قصیدے کا ورد کیا جاتا ہے، جس سے بے شمار برکتیں اور فوائد ظاہر ہوتے ہیں۔ قصیدہ بردہ 10 فصلوں پر مشتمل ہے۔ اشعار کی تعداد 165 ہے، جن میں چند الحاقی ہیں۔ تسلیم شدہ تعداد 160 ہے۔ اس قصیدہ کے فضائل و خواص پر بڑی تفصیلی بحثیں موجود ہیں۔ قصیدہ ہی نہیں، اس کے اشعار کو روحانی اثر انگیزیوں کی بنا پر زبانی یاد کیا جاتا ہے، عمارتوں پر سنہری حروف میں نقش کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ترکی حکومت نے گنبد خضرا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے حصوں میں اسے نقش کروایا تھا، جس کو موجودہ حکومت نے مٹوا دیا ہے۔ پورے قصیدہ کی معجزانہ صفات پر یقین رکھا جاتا ہے اور اس کے ہر شعر سے کوئی نہ کوئی مافوق الفطرت طاقت اور تاثر وابستہ کیا جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پورے قصیدہ میں تصوف کے مسائل اور رموز و غوامض کا ہلکا سا اشارہ تک نہیں، مگر پھر بھی یہ قصیدہ سب سے زیادہ حلقہ صوفیاء اور طبقہ مشائخ ہی میں مقبول ہے۔ قصیدہ بردہ کا اردو ترجمہ۔ میرے مولا ہمیشہ ہو درود ان پر، سلام ان پر، تجھے جو سب سے پیارے تیری مخلوق میں بہتر۔ کیا تو نے مقام ذی سلم کے پاس رہنے والوں کی یاد میں اپنے آنسوؤں کو خون آلود کر لیا، جو تیرے حلقہ چشم سے رواں دواں ہیں؟ یا موضع کاظمہ کی جانب سے ہوائے مشکبار چلی، یا پھر کوہ عظم سے رات کے تاریک اندھیرے میں بجلی چمکتی، جو تجھے وہاں کی یاد خون کے آنسو رلا رہی ہے؟ اگر یہ عشق و مستی نہیں تو پھر تیری دونوں آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تو انہیں رونے سے رک جانے کی استعداد اور زیادہ آنسو بہنے لگتے ہیں؟ یہ حالت تیرے دل کی ہے، جس قدر سکون کی تلقین کرتا ہے اس قدر مبتلائے خمار عشق ہوتا ہے۔ کیا زار و قطار گری کرنے والا عاشق یہ گمان رکھتا ہے کہ راز محبت اشک رواں اور دل بریاں کے ہوتے چھپ سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر تجھے محبت نہ ہوتی تو محبوب کے چھوڑے ہوئے نشانات و کھنڈرات پر ہرگز آنسو نہ بہاتا، اور درخت بان اور کوہ عظم کی یاد میں کیوں راتوں کو جاگتا ہے؟ تو اپنی محبت سے کیسے انکار کر سکتا ہے جبکہ 2 عادل گواہ تیری محبت کی اشکباری اور قلب کی بیماری شہادت دے رہی ہیں؟ جب دار محبت اور غم عشق نے تیرے رخساروں پہ 2 نشان ثبت کر دیے ہیں، جو پہاڑ کی مثل مرض کے گلنار اور زردی مانند غم درخت کے نمایاں کر دیے ہیں، اب عشق کے بے پایاں سے انکار ممکن نہیں۔ ہاں، رات کو ناگہاں مجھے اپنے محبوب کا خیال آ گیا تھا اور اس نے میری نیند اڑا دی۔ واقعی محبت لذات زندگی کے غم کو فنا کر دیتی ہے۔ اے بنی عذرا کے جوانوں،
اے بنی عذرا کے جوانوں کے عشق کا تان کرنے والوں، میرا عشق کبھی زائل نہیں ہو سکتا۔ میں تیرے حضور اپنی مجبوری کا عذر پیش کرتا ہوں، اگر تو حق و انصاف سے کام لے تو مجھے ملامت نہ کرے گا۔ دوستان گرامی، یہ قصیدہ بردہ کا اردو ترجمہ تھا، لیکن جو مزہ جس زبان میں یہ قصیدہ تحریر کیا گیا ہے پڑھنے میں، اسی زبان کے پڑھنے میں وہ مزہ آپ محسوس کر سکتے ہیں اور وہ تاثر محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آج کی جس طرح ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ ایک ایمان افروز اور حقیقت پہ مبنی واقعہ آپ کی سماعتوں تک ہم نے پہنچایا۔ کوشش کرتے رہیں گے کہ اسی طرح کے سچے اور کھرے واقعات جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں آپ تک پہنچاتے رہیں۔ بہت سارے جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اوپر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی، جن میں قصیدہ بردہ کے متعلق مختلف لوگوں نے مختلف طریقہ کار سے اپنا اپنا مدعا بیان کیا ہوگا، لیکن ہر ایک کا بیان کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس طرح کا ایمان افروز واقعہ روایت میں چاہے کیسے ہی آپ تک پہنچے، آپ اسے بھول نہیں سکتے، اور آپ کے جسم کے بال ایسے واقعات کو سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یقیناً آپ دل و دماغ کے ساتھ احتراماً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور سلام اور درود بھیجتے ہیں۔ کروڑوں درود اور سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ کائنات ہیں۔ دوستان گرامی، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیوز میں اگر کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بتقاضۂ بشریت انسان غلطی کا پتلا ہے، کسی جگہ پہ بھی آ کے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے وہ غلطی کا اشارہ ضرور کریں، تاکہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں اپنی غلطیوں کی تصحیح کر لیں۔ ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہمیں اس وقت تک اجازت دیں جب تک کہ ہم آپ کے سامنے ایک نئی اور انتہائی اچھی ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔